ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ اراکین پریس کلب، سب سے پہلے تو میں آپ سے انتہائی معذرت کا طلبگار ہوں۔ آج چونکہ جیسا ابھی جناب صدر نے بھی فرمایا کہ 5 جنوری ہے اور اسی دن کو 1949 کو کشمیریوں کے ساتھ ایک تو جنگ بندی ہوئی کشمیر کے اندر، اور پھر ایک وعدہ کیا گیا کہ وہ اپنے ووٹ سے اس تنازع کا جو ہے وہ حل تلاش کریں گے۔ اس حوالے سے کورس سیمینار تھا تو اس میں ذرا باتیں لمبی ہوئی، کچھ میں نے ہی بات لمبی کر دی، اس وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں مجھے بچپن یاد ہے، میں ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، تو اپنے والد کے ساتھ کچھ دفعہ بھی میں نے بات کی تھی۔ جو ہمارا یہاں یہ جو اس زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں، پی ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہی تھا، پرنٹ میڈیا ہی تھا۔ آج بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی افادیت سے برقرار رکھی ہوئی ہے۔ وہ راول پنڈی آنا اور پھر اپنا ان حضرات کے ساتھ بات کرنی، اور پھر وہ یہ تھا کہ اس میں بے شمار حضرات ایسے تھے جو میڈیا سے، جو پرنٹ میڈیا سے جو تعلق رکھتے تھے، وہ جب یہ پاکستان موومنٹ تھی اس زمانے میں بھی وہ کام کرتے رہے، تو وہ ایک کشمیر کے ساتھ ایک جذباتی جو ہے، ایک نظریاتی جو ہے وہ تعلق بھی رہا اس کا۔ اب آہستہ آہستہ وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پھر بھی میں یہ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے کشمیر کو جو ہے وہ جگہ رکھی۔ آپ سے گلا نہیں، مالکان سے گلا ہے، یعنی یہاں وہ لکھتے ہیں قومی اخبار، تو وہ علاقائی ہو گئے اب، یعنی یہ فلاں ایڈیشن، یہ فلاں ایڈیشن، یہ فلاں ایڈیشن۔ آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب جو میں یہاں اگر اسلام آباد میں کروں، دوسرا کروں، تو وہ جو پنڈی کا موافقت کا یا بڑے 2 اخبار ہے، یہ جو جنگ ہے، جنگ بڑا ہے سب سے، اس میں خبر نہیں ہوگی، وہ مظفر آباد والے میں ہوگی۔ میں اپنی بات خود پڑھوں گا، میری بات آپ تک نہیں پہنچتی۔ میں نے یہ کافی دفعہ اس بات کی کوشش بھی کی، اس میں یہ ہوتا ہے یہ کشمیر بیٹ ہے، یہ فلاں بیٹ ہے، یہ فلاں بیٹ ہے۔ اچھا، میں اپنے اخبار میں چھوٹی چھوٹی خبر بھی پاکستان کی مجھے مل جائے گی اس کے اندر، لیکن اگر میں یہ جو مین جو ہمارے جو بڑے ایڈیشن نکلتے 5 اسٹار جس کو کہتے ہیں، یہ 7 اسٹار، اس میں مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو آہستہ آہستہ جنرل پبلک جو ہے، جو نئی نسل ہے کشمیر کے والے سے، اس کی معلومات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہمیں ابھی کچھ دکھائی نہیں دیتا آگے کہ کشمیر کے حوالے سے حکومت پاکستان کیا نئے سٹیپس اٹھا رہی ہے۔ یعنی مجھے کوئی اس میں کوئی حکمت عملی ایک فورم بنے ہوئے ہیں وزارت خارجہ میں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم کام شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو کام یہ، دوسرا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی آر آلویز آن دا رانگ سائڈ۔ جس میں ہم کرتے ہیں، بیچارے محنت کرتے ہیں، اپنا ملک کو بڑا اس میں زیر بار کرتے ہیں، نتیجہ اس کا ہم الٹی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ خواہ افغانستان کا ایشو ہے، کوئی اور ایشو ہے، سب کچھ ہم نے کیا، ہمیں دیش نکالا دے دیا ہندوستان نے افغانستان سے۔ آج ہندوستان کا اثر زیادہ ہے اس افغانستان میں، آپ مانے یا نہ مانے۔ جو اس کا مخالفت کرتا رہا، روس کی بات کرتا رہا، آج اس کا اثر زیادہ ہمارا کم ہے۔ اس طرح سے مڈل ایسٹ میں بھی آپ دیکھ لیں، حالات تو ہم نے اپنے آپ کو اس معاملے میں تیار نہیں کیا، ہم مفروضوں میں رہتے۔ بھائی ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، دنیا میں ایسا نہیں چلتی پالیسیاں۔ سعودی عرب کو یا یو اے کو مفاد زیادہ نظر آتا ہوگا کہ انڈیا میں ان کو جو پیسہ انویسٹ کرے گا اس کے زیادہ ہوگی، اس کو ہم نے نہیں ہوگی۔ تو ہم کتنا عرصہ اس مسئلے کو اس طرح چلاتے رہیں گے، بھائی چارے کو؟ نہیں چلتا اس طرح۔ ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، ہم وہ جو ہے نا ادھر تک دیکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں دیکھتے۔ اس وقت یہ چاہیے اس ملک کے اندر، ہمارے سفارتکار ہے، سابقہ ہے، ہمارے دوسرے لوگ ہیں، تیسرے لوگ ہیں، یہ بیٹھے ہیں آپس میں، ہمارے دانشور ہیں، کشمیر کے بارے میں کیا کرنا ہے ہم نے،
کیا نئی چیز تلاش کرنی جس سے ہم ہندوستان کو آگے بڑھ سکیں. میرے نقطہ نظر میں جب تک آپ وہ کہنے لگے آپ کو اجازت میں نے نہیں مانگی ان سے کہ جی مجھے کشمیر پر بات کریں. وہ کون ہوتے اجازت مجھے دینے والے؟ میرے کو زبان میں نے اجازت لینی ہے نہیں. جب تک کہ کشمیری از خود کشمیر کے بارے میں باہر بات نہیں کریں گے، تو ہم کرتے رہتے ہیں نا، نہیں آفیشیل سطح پر. یہ 73 سال ہو گئے، آپ 7300 سال اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے. کس لیے؟ دیکھیں نا، ہمیں اپنا اندازہ کرنا چاہیے. اب میں مظفر آباد کا سینٹرل پریس کلب اور اسلام آباد کی آپ کا جو نیشنل پریس کلب، اس کو میں اگر سمجھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کی اپنی اہمیت، وہ نہیں اس کے برابر پہنچ سکتا. وہ ہے 120 یا 30 ارب کا ملک، ہمیں 22 کروڑ. وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، ہم پتہ نہیں 50 میں بھی نہیں ہیں. ادھر سرمایہ کاری کا دنیا کو انٹرسٹ زیادہ ہے، جن کے پاس پیسہ ہے ان کے ساتھ ان کو تجارت میں فائدہ ہے، سٹیکس زیادہ ہے ادھر. وہ کشمیر کے بارے میں جب آپ مجھے نہیں بات کرتے، جب میرے علاوہ کوئی بات کرے گا، مین فاروق حیدر نہیں، میں کشمیر کی بات کرتا ہوں. وہ موازنہ کریں گے عمران خان صاحب کا اور مودی کا، وہ موازنہ کریں گے میاں صاحب کا اور مودی کا، وہ موازنہ کریں گے زرداری صاحب کا اور مودی کا. اس کا وزن زیادہ ہے. اٹس ہارڈ فیکٹ. ہندوستان کیا کہتا ہے باہر؟ کہ یہ مسلم شدت پسند ہیں، یہ ہندوستان کے جمہوریت سے ایک علاقے کو نکال کر یہ ادھر شامل کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس وہ پکچر تھی، اس میں ہے میرے موبائل میں. میں لندن گیا تو میں نے وہ برطانیہ کا جو تھا ممبر پارلیمنٹ، اس کو ادھر بچی کی تصویر تھی، 12-14 سال کی بچی تھی. کھوئے میں اسکول سے آئی، کھانا کھا رہی تھی وہ دونوں بہنیں، تو اوپر سے موٹر کا شل گرا، اس کا سارا پیٹ چاک ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے کہا اس کو دیکھ، اس نے منہ ایسے کر لیا. میں نے کہا ادھر کدھر کرتا ہے؟ اصل فیس دیکھیں ہندوستان کا، یہ ہے اس کا فیس. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے گی، بنیادی تبدیلی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے ہندوستان کو انٹرنیشنل ارینا میں اگر آپ اس کو شکست دینی ہے تو اس کو کشمیری دیں گے. وہ جو اس طرف کے بیچارے کشمیر، ان کا بڑا پرابلم ہے. ادھر ڈوئل نیشنلٹی ہے نہیں ہے، ان کو واپس بھی جانا پڑتا ہے. وہ جاتے ہیں، ان کو بیچاروں کو جو جس عذاب کا نشانہ بننا پڑتا ہے. تو ادھر کم از کم یہ ہے کہ یہ جو کشمیری ہیں ان کو تو ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے حکمت عملی سے اختلاف ہے کشمیر کے حوالے سے. میرے نزدیک میں حکمت عملی بہتر کی جائے. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی میں حکمت عملی سے مجھے اختلاف ہے اس سے. ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ میں نے کیا کیا. جو میں ایک پرائیویٹ سٹیزن کی حیثیت سے جاتا ہوں باہر، وہ الگ بات ہے کہ وہ سمجھتے یہ الیکٹڈ آدمی ہے، لیکن میری کوئی حیثیت تسلیم شدہ نہیں ہے باہر کہ میں مطلب تسلیم شدہ ایسی. وہ اب یہ ہے کہ اس میں اصل میں ہمارا جو رول ہے ہمارے ڈائسپورا کا، میں بڑا شکر گزار ہوں. بڑا انہوں نے اچھا رول ادا کیا. مثلا میں جو یورپین یونین میں جاتے رہے، میری تو یورپین یونین کے ساتھ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ڈائسپورا کا رول ہے. مثلا میں وہاں گئے، وہ جو تھا ایک ایم پی تھا غالباً اس کا اسپین کا، اس نے مجھے کہا مجھے تمہارا نقشہ، تمہارا جھنڈا بھی چاہیے آزاد کشمیر کا، مجھے لا کر دو، میں اپنے دفتر میں لگاؤں گا. دیا ہم نے، اس نے لگایا اپنے دفتر میں. تو یہ ایک کشمیری کی حیثیت سے جو ہم کوشش کر سکتے ہم نے کی ہے. خواہ وہ میں دیکھیں، میں اب سرچ کروں کہ کہاں وہ تھا، لیکن ہم نے ٹرین مس کی ہے. میں نے نہیں کی، کیونکہ میری مثلا جو یو این کی جو رپورٹ ہے 2018 کی اور 2019 کی، وہ خود پاکستان نے خود آ کے لے جانی تھی. وہ میں کوئی ساورن ملک تو ہوں نہیں کہ میں جا کر ادھر لا رہا ہوں اس کو. اب ہمارا کام ہے مظاہرے کرنے یا کسی کو ملنا.
ہم ان کو ملے، ہاؤس کی جو تھی امریکہ کی جو فارن ریلیشن کی اس کا جو ممبر تھے ان سے ملے، وہ بیچارے بڑے ہمارے ہمدرد تھے، ان سے بات کی، جس جگہ پر جانا تھا بات کی. ادھر جاتے ہیں ہم اپنا یو کے کی اس میں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، یورپین یونین میں جاتے ہیں. اسلامی ممالک میں تو جمہوریت ہے نہیں ہے، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ادھر مڈل ایسٹ میں کون ہے، ادھر جائیں گے تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو وہ جو ہم نے کچھ کیا ہے زبانی طور پر، یا جو ایک جو رشتہ ہے جو پاکستان کے ساتھ مضبوط رکھنے کا، اس میں میں الگ فل سے مطمئن ہوں میں جو ہم نے کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میری کوئی وہ حیثیت نہیں ہے کہ جس سے جا کر آپ مجھ سے پوچھ سکیں بھائی فلاں جگہ تم فیل ہو گئے تھے، فلاں جگہ تم نے کشمیر ایشو ٹھیک طریقے سے نہیں اٹھایا. تیسری بات آپ نے کہا تھا، آپ نے ایک بندہ دیا تھا ہمیں، انہوں نے کہا جی جس دن میں وزیر بنا میں نے صحافت کے پیشے سے ناتا توڑ دیا. اس کا پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہوئی ہے، ہم نے بھی ان سے بات کی ہوئی ہے، ہمارا ان سے مطالبہ بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں ہمارا سٹانس بالکل کلیئر ہے، جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی، ادھر بھی بات کی تھی، کہ یہ جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے، یہ UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. آٹا مہنگا، پاکستان میں مہنگا نہیں ہوا آٹا، آج بھی 500 روپیہ بوری جو ہے وہ سستا ہے. اب سن لیں میری بات، سن لیں میری بات سن لیں. 500 روپیہ ایک بوری سستا ہے آج پھر میں آٹا. اچھا اب آٹا مہنگا کیوں کیا ہم نے؟ 200 روپیہ. آپ ذرا لکھیں نا، حکومت پاکستان میرا 15 روپیہ جو اس نے دبا کر بیٹھی دیتی کیوں نہیں ہے؟ جو میرا شیئر بنتا ہے سینٹرل ٹیکسز میں دے نا مجھے، تو میں وہ پیسے ادھر دوں گا. ایک منٹ ذرا میں اس کے کلیئر کر لوں. ہمارا شیئر بنتا تھا 70 ارب روپیہ ویریبل گرانٹ میں، انہیں دیا پہلے 50، پھر میں نے جھگڑا کیا، انہیں دیا 5 اور 55، 15 ارب روپیہ. آج بھی ان کی طرف کیوں نہیں دیتے ہمیں؟ مطلب وہ دیں تاکہ میں مطلب ہے اس کو جو دیکھیں نا، ہم 2.25 ارب روپے کی اس کو بھی سبسڈی دے رہے ہیں آٹے پر. یہ اب لوگ سنتے نہیں ہیں، ایک ہی طرف لوگ چل پڑتے ہیں کہ دے رہے ہیں. اب پنجاب نے کل اب وہ انہوں نے کیا 2000 روپیہ من کرو، تو پاکستان کی جو خوراک کی سب سے بڑی جو پیداوار ہے پنجاب میں ہے، تو جب یہ خریدے تو آٹا مہنگا ہی ہونا ہے نا. تو اس لیے ہے کہ کوئی پاگل نہیں ہے کہ جو آٹا مہنگا کرے. بات یہ ہے کہ ہمیں 15 روپیہ دیں، اس میں ہم آٹے کی سبسڈی کو بڑھائیں اس کو، تاکہ وہ قیمت کو کم کریں. میرے پاس پیسے نہیں، میں کہاں سے لاؤں گا؟ باقی رہ کے ٹیچر کیا کہتے ہیں، وہ پیسے دیں نا، حکومت پاکستان دے مجھے پیسے، جو میرا حصہ بنتا تو ہم ان کا بھی معاملہ کر دیں گے، اور بھی جو ہے لوگ کو جو کہتے ہیں ان کو پکا کر دیں گے. 15 روپیہ دیں تو میں کروں گا. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر.